تقاضا ہے۔ چند قرآن مجید کی آیات میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن میں غور و فکر کرنے سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اس مسئلے میں کبھی آپ کو الجھن نہیں ہوگی۔ 2 آیتیں بلکہ 3 آیتیں آپ نے سن لی۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا آذان من اللہ ورسولہ، یہ بلاوا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ پھر ایک آیت کریمہ اور سن لیں، اغناہم اللہ ورسولہ، اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ غنی کیا انہیں اللہ نے اور غنی کیا انہیں اللہ کے رسول نے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے انہیں غنی کیا اور اللہ کے رسول نے انہیں غنی کیا۔ پھر غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اور ریت اٹھا کر کے جب کفار کی طرف سنگریزے پھینکے تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محبوب یہ کنکر آپ نے کب پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تو عرش والے رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو ان کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا کہا، ان کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کہا۔ ان میں غور کریں اور فکر کریں تو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور یہ کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعت کے اندر نہ یہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ نماز کی جتنی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ صرف اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، تو پھر اس آیت جو ہے اس پر عمل کیسے ہوگا کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، یعنی اللہ کا راستہ، وہ ان لوگوں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان کے راستے پہ چلنا ایسے ہے جیسے سیدھے راستے پہ چلنا، اللہ کے راستے پہ چلنا، کیونکہ وہ خود اللہ کے راستے پہ ہیں، اللہ والے اللہ کے راستے پہ ہیں، لہذا جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت آ گئی، وہ آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ لہذا نماز کے اندر جب نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا راستہ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے۔
اس لیے نئی نماز ختم ہوئی کہ حضور کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ولیوں کو بھی نماز میں سلام کہہ رہے ہیں، حضور کو بھی سلام عرض کر رہے ہیں۔ اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایسے لگا کہ میرا دوست ساتھ آ کے بیٹھ گیا، تو آپ نماز میں اسے کہیں السلام علیکم نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ کی نماز رہے گی؟ ختم، نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ لیکن نماز میں حضور کو سلام کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز مکمل ہوتی ہے۔ نبی پاک کو سلام کہنے نماز میں، کہو اپنے دوست کو ذرا نماز میں سلام۔ تو یہ سمجھیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہاں پھر اللہ اور اس کا رسول کا اکٹھا ذکر آیا نہیں آیا؟ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے، ساری عزتیں اور ساری عزتیں اللہ کے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، آگے ایک اور بھی لفظ ہے، اللہ رسول کے ساتھ ایک اور بھی لفظ ہے، وہ کیا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، ساری عزتیں ان کے لیے ہیں۔ اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب برگزیدہ بندے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ساری عزتیں ہیں۔ تو اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت کو تسلیم کرنا، اس کی عزت کو ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کا تو اکٹھا ذکر آ گیا، اس کی میں نے کئی آیات آپ کو سنا دی۔ اب ایک آیت ذرا غور کیجئے، کہتے ہیں اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان۔ اب جب قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، قرآنی دعا۔ یہ کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کو مان، باقی کوئی نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ رسول، نہ پیغمبر، بس اللہ ہی اللہ، اور کسی کو نہ مان۔ تو یہاں اس آیت میں غور کریں، توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ یا اللہ جب مریں تو مسلمان ہو کے مریں، اسلام پر موت آئے، جب ہمیں موت آئے تو سال میں ہم پکے ٹھٹے مسلمان ہوں۔ توفنی مسلمن، اسلام پر قائم ہوں جب موت آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اگر ان کا مقام کوئی نہیں تو پیغمبر نے کیوں دعا مانگی؟ اور یہ دعا قرآن میں رب نے درج فرمائی، رب نے قرآن میں یہ دعا نازل فرمائی، قرآن میں لکھی ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ ایمان اسلام پر موت آئے اور مرنے کے بعد جو صالحین ہیں ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا، جہاں تیرے نیک بندوں کی روحیں ہیں ہماری روح کو وہاں بھیج دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور آگے بڑھیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ جو اللہ کے ولی ہیں جن کو قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں ان پر خوف کوئی نہیں، قیامت کے دنوں نے غم کوئی نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو یہ اللہ والے ہیں۔ اب ان کا یہ مقام ہے کہ کعبۃ اللہ میں، کعبے کے دروازے کے پاس، حجر اسود کے پاس
چکر لگاتے ہوئے طواف کرتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، ہمیں جنتی بنانا، مگر اکیلے نہ بھیجنا، مع الابرار، جو تیرے نیک ولی ہیں ان کے معیت و سنگت میں جنت میں بھیجنا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن آگے بھی ذرا پڑھ لیں، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق کیا جانے، اس لا يعلمون، منافق نہیں جانتے۔ منافقوں کو کیا پتا؟ جو منافق ہے وہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کا کیا مقام ہے، اولیاء کا کیا مقام ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں اللہ کو مان بس اور کسی کو، پھر ایسے کرتے ہیں بس وہی ہے، باقی کوئی نبی ولی پیغمبر نہیں ہے، بس اسی نے تو پیغمبر بھیجے ہیں، اسی نے تو پیغمبر رسول بھی اسی نے بھیجے ہیں، ولی بھی اسی نے بنائے ہیں۔ مقام نبوت ہے، اسی طرح مقام ولایت ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان الابرار لفی نعیم، یہ ابرار کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ صالحین کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ محسنین کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ بھئی اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے نا، لیکن قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ کہتے ہیں اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ محسنین کو بھی تسلیم کرو، ان کی عظمت شان کو بھی مانو۔ ان رحمت اللہ، بلا شبہ اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، اللہ کے بندوں میں سے جو محسنین ہیں اللہ کی رحمت ان کے پاس ہے، ان کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ تو جس کسی کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس کو دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد، اس ساری گفتگو کے بعد، میں ایک ایسی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس کے رمی آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے نا، دو ذاتوں کا ذکر ہے۔ اگر دو آدمی اکٹھے کھانا کھائیں تو درمیان میں اور کا لفظ آئے گا، میں اور وہ، میں اور حاجی صاحب، میں اور ملک صاحب، میں اور چودھری صاحب، دو ذاتوں کا ذکر آئے تو درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ اور۔ اچھا لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، اب چاہیے تھا یہاں اور کا لفظ ہوتا، یہاں اور کا لفظ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سینٹنس کمپلیٹ ہے، مکمل ہو گیا۔ اب آگے الگ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چاہیے یہ تھا نا کہ یہاں اور آتا، مگر اور نہیں آیا، اور عبارت پھر عربی میں یوں ہوتی لا الہ الا اللہ و محمد الرسول، تو جو واو لگائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی عالم سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ کلمے میں، کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول،
اگر درمیان میں واو لگاؤ گے کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ دوئی نہیں، ذاتیں دو ہیں مگر دوئی، ان کی بیعت اس کی بیعت، ان کا پھینکنا ان کا پھینکنا، ذاتیں دو ہیں مگر دوئی۔ اللہ اکبر، واللہ تم نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، نہ خدا ہو، اب یہ اللہ ہی جانے کیا ہے پھر، نہ خدا ہے نہ خدا سے، اگر واو ہونی چاہیے تھی، واو نہیں ہے، واو نہیں ہے، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا آخری حرف لفظ اللہ اور محمد رسول اللہ کا پہلا حرف محمد، درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں، دوئی نہیں، یہاں اور کا لفظ نہیں ہے۔ یہی تو رب سمجھانا چاہتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ان الذین یبایعونک انما یبایعون۔ اس لیے اب ایمان لانے کا جب حکم دیا گیا تو پھر ایمان کیسے لائیں، یہ ساری بات سمجھ لینے کے بعد اگر دو چار آدمی یہ دعویٰ کریں، کھڑے ہو کر کہیں کہ حضور کو میں مانتا ہوں، دوسرا بندہ بھی کہے میں نبی پاک کو مانتا ہوں، چار بندے دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم چاروں کی بات نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی کسوٹی پہ لگا کے دیکھیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ماننے کا دعویٰ کرنے والوں اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے جب تک میرے محبوب کو ایسے نہ مانو جیسے محبوب کے صحابہ نے مانا ہے۔ چار پانچ بندے دعویٰ کریں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان کس طرح لائے، صحابہ کی طرح ایمان لائے ہیں یا اپنی من مرضی سے ایمان لائے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کے آخر میں یہ آیت کریمہ، سورہ بقرہ پہلے سپارے کے آخر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے جان اشاروں وفا شعار صحابہ سے فرمایا، اگر یہ ایسے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، اے محبوب کے صحابیوں، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح تم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، اس طرح جو مانے گا فقد اہتدوا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی جو صحابہ کے ماننے کی طرح مانے گا۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جو تمہارے ماننے کی طرح اللہ کو مانے گا، اللہ کے رسول کو مانے گا، فقد اہتدوا، وہ تو ہوگا ہدایت پر، اور جو صحابہ کے ماننے کی طرح حضور کو نہیں مانے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو پھر گمراہی کے اندر چلا گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ جس نے صحابہ کی طرح حضور کو نہیں مانا تو صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم بھی جی مانتے ہیں، ہم بھی نبی پاک کو مانتے ہیں، یہ دعویٰ نہیں چلے گا، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالت میں دعویٰ دائر کریں تو دلیل نہ ہو تو دعویٰ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے ثبوت نہیں پیش کیا۔ تو ہمیں ثبوت کیا مانگا گیا؟ ثبوت رب نے مانگا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب تمہارا ایمان ایسے ہوگا، دلیل ہے کہ جیسے صحابہ نے حضور کو مانا، صحابہ حضور کے بارے میں جو سوچ، جو فکر، جو نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے، جس کا وہ عقیدہ ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا۔ اور صحابہ کیسے رکھتے تھے؟ صحابہ حضور کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کا کیا نظریہ تھا، کیا فکر تھا؟ ہمیں تو آج یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بس اللہ ہی کافی ہے، اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، جبکہ اس بات میں غور کریں کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے جس طرح تم نے مانا ہے نا میرے محبوب کو، تمہارے ماننے کی طرح قیامت تک جو مانے گا تمہارے ماننے کی طرح، فقد اہتدوا، سورہ بقرہ
پہلا سپارے کا آخر جو تمہارے ماننے کی طرح مانے گا فقط اہتدوا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگا۔ صحابہ حضور کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے سودا کیا، حضور نے اس سے گھوڑا خریدا۔ جب گھوڑا خریدا حضور نے، سودا طے ہو گیا، حضور نے فرمایا تم بیٹھو، میں پیسے لے آؤں، آ کے تمہیں پیسے دیتا ہوں اور پیمنٹ کر کے تمہیں گھوڑا لے جاؤں گا۔ حضور جب پیسے لینے گئے، بعد میں ایک آدمی آیا، اس نے سودا طے ہو چکا تھا، اس پر ریٹ زیادہ لگا دیا، ریٹ زیادہ لگایا، وہ یہودی بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اس نے کہا میں ایک چال چلتا ہوں۔ حضور جب پیسے لے کے آئے تو حضور نے فرمایا یہ گن، اپنے پیسے گن کے لے لے۔ تو وہ مکر گیا، اس نے کہا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے آپ کا اور میرا سودا نہیں ہوا۔ حضور فرمائے سودا ہوا ہے، میں نے اتنے میں گھوڑا خریدا ہے، میں تو پیسے لینے گیا تو لے کے آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، سودا تو ہوا ہی نہیں۔ جب سودا ہوا تو اس وقت موقع پہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا، سودا جب ہوا بندہ پاس کوئی نہیں۔ اس نے ایک چال چلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لائیں، گواہ پیش کریں اگر کوئی سودا ہوا ہے۔ اب بازار میں دو چار بندے جب بحث کریں نا تو مجمع چنگا بڑا مجمع ہو جاتا ہے۔ ایتھے کی ہوا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، تکرار ہوا نا، چوک میں مجمع لگ گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ کوئی گواہ لاؤ تو حضور کے ایک صحابی حضرت خزیمہ وہ مجمع میں کھڑے تھے، جب اس نے کہا نا گواہ لاؤ تو وہ فوراً بولے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، سودا ہوا ہے۔ وہ فوراً بولے کہ سودا ہوا ہے۔ دیکھو صحابہ کے ماننے کی طرح شرط ہے قرآن، زبانی ماننے سے نہیں کہ میں نبی پاک نے میں بھی ماننا، ایسے مان جیسے صحابہ نے مانا۔ توجہ سے ذرا سننا، خزیمہ نے جب گواہی دی نا، میں گواہ سودا ہوا ہے، حضور نے فرمایا خزیمہ تو تو موقع پہ ہی نہیں تھا، تو گواہ کیسے بن گیا؟ تو موقع پہ، تیرے سامنے سودا نہیں ہوا، تو گواہ کیسے بن گیا، کیسے گواہی دے رہا ہے؟ ذرا کان کھول کے سننا جواب۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے رب کو دیکھا نہیں۔ حضور ٹھیک ہے میں موقع پہ موجود نہیں تھا، لیکن رب کو تو دیکھا نہیں نا۔ آپ کی یہ بات مان لی کہ رب ہے تو گھوڑے والی بات کیوں نہ مانا؟ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اذانوں میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھا ہے نہیں۔ اور اشہدو کا معنی پتہ کیا ہے؟ میں گواہ ہوں، رب کی گواہیاں دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، میں گواہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور جب اللہ کے ایک ہونے کی اور وحدہ لا شریک ہونے کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں بن دیکھے، تو موقع پہ موجود نہیں ہوں تو آپ کی اس بات کو سن کر کیوں نہ گواہی دوں؟ یہ تو گھوڑے کے سودے کا مسئلہ ہے، ہم تو رب کو بن دیکھے اس کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ لو جی شاکوٹ والوں کان کھول کے سن لینا، آپ خوش نصیب ہو، آپ کے دل میں مدینے والے کا پیار ہے۔ یہ پیار ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حضور کے صحابہ سے۔ یہ پیار کہاں سے ملا؟ حضور کے صحابہ۔ اب سننا ذرا کان کھول کے، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، یہ ادا اتنی پسند آئی، اسی وقت جبریل وہی لے کے آ گیا۔ شریعت میں کسی بھی معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ کتنے گواہوں کی؟ سوائے زنا کے۔ زنا مصطفیٰ کی یا نہیں؟ کوئی اس کی بھی سمجھ آئی اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان؟
پھر پہچانو، کھرے کھوٹے کی پہچان کرو، سچ اور جھوٹ کی تمیز کرو، اور دیکھو حق کدھر ہے، سچ کدھر ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس نے میرے محبوب کی عزت کی خاطر، میرے محبوب کے ناموس کی خاطر بڑی ہائی لیول کی بات کی کہ جب اللہ کے بن دیکھے، اللہ کے ہونے کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، تو بن دیکھے اور سودا میں موجود نہ ہونے کے باوجود گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں، اس لیے کہ جس ہستی کی گواہی دے رہا ہوں ان کی زبان پہ کبھی غلط بات آئی نہیں ہے۔ تو سے خزیمہ کو یہ مقام ملا کہ اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے، گاؤں کے چودھری نے نہیں، عرش والے رب نے، عرش والے رب نے فرمایا کہ اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر۔ تو یہ ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر کیسے ہوئی؟ زبان رسالت پر اعتقاد، حضور کو ماننے کا حق ادا کیا، حضور کو ماننے کا حق ادا کیا۔ پھر اللہ کو بھی بڑی بات پسند آئی۔ تو جب صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ کو، تو جس طرح انہوں نے حضور سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، جس طرح حضور کو مانا ہے، قرآن کہتا ہے، آج کے جمعے میں ہم نے یہ سبق پڑھا کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک کو اس طرح مانو جس طرح حضور کے صحابہ نے مانا۔ ایسی زبانی کلامی جمع تفریق سے کام نہیں چلے گا، پھر کسوٹی پہ لگایا جائے گا، قرآن کی کسوٹی پہ۔ عقیدہ صحابہ والا ہے یا نہیں؟ اس طرح مانا ہے کہ نہیں مانا؟ تو جو مان جائے گا، قرآن کہتا ہے فقط دیتا، تو ہدایت تو اس کے پاس ہے۔ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حضور جب بھی صحابہ کرام سے کوئی بات پوچھتے نا، تو صحابہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ صحیح بخاری اٹھاؤ، بڑی پڑی ہے بخاری شریف، جگہ 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 حدیث ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ صحابہ نے کوئی بات پوچھی، صحابہ نے پتہ ہونے کے باوجود صحابہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے اکٹھا نام لیا یا نہیں لیا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کسی صحابی سے حضور پوچھتے کہ یہ بات ایسے ہے کیسے ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے اللہ ورسولہ اعلم، حضور اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول بہتر جانے؟ اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول؟ تو دوستو، خوش نصیبی اگر چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، تو پیارے نبی کریم علیہ السلام سے ایسے جڑو جیسے صحابہ کرام جڑے تھے۔ ان کا حضور کے بارے میں کیا اعتقاد تھا؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات ذہن میں رکھیں، جب بھی صحابہ حضور سے ہم کلام ہوتے تھے، طرز تکلم دیکھیے، صحابہ جب بھی حضور سے مخاطب ہوتے، ہم کلام ہوتے، گفتگو ہوتی، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ وہ صحابہ کی محبت کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ سوال پوچھیں تو وہ کہیں اللہ و رسولہ اعلم، حضور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور جب صحابہ کوئی بات کریں حضور سے تو حضور پیار کی بات کریں، محبت کی، شفقت و رافت کی بات کریں، تو صحابہ مچل کر کہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ۔ اور ساری دنیا کہتی کلنا فدا کا یا رسول اللہ، کلنا فدا کا یا رسول اللہ۔ اے مدینے کے تاجدار،
ہم سارے کے سارے آپ کی عزت و عظمت پر قربان ہیں، لیکن اس صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جس کو حضور نے فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ صحابی کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ۔ سعد ابن ابی وقاص، یہ شوال میں غزوہ احد ہوا۔ انشاءاللہ سید الشہداء امیر حمزہ کی یوم شہادت 15 شوال ہم آپ کا دن مناتے ہیں ہر سال۔ اس سال بھی آپ کا ذکر ہوگا جب محفل ہوگی، جمعے میں بھی غزوہ احد بھی بیان ہوگا، لیکن اتنی بات صرف سمجھ لیں کہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں حضرت سعد کو حضور تھیلے میں سے تیر نکال کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے تو تیر چلانا ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی کسی قاری صاحب کو کلاشن کوف دے کہ چلائیں، وہ کہا جی میں تو چلانی نہیں آؤں، میں تو کدی کلاشن ویکھی نہیں نہ چلائی۔ پسٹل دئیے قاری صاحب گولی چلاؤ، نہ کہنا میں تو پسٹل کدی نہ رکھیا نہ ویکھیا نہ چلایا۔ سعد ابن ابی وقاص کو حضور نے فرمایا ارمِ یا سعد، مسلم شریف میں حدیث، سعد تیر چلا، جنگ ہو رہی غزوہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو تیر چلانا ہی نہیں آتا، تیر کبھی چلایا نہیں۔ حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا حضور میں تیر مارنا دیوار نوں تے لگدا جا کے پلر نوں، میرا نشان نہیں کوئی نہیں۔ نبی پاک نے میدان احد میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم سدد رمیہ، اللہم سدد سہمہ واستجب دعوتہ، یا اللہ میرے ساتھ کا نشانہ ٹھیک کر دے۔ جس ٹارگٹ کو لے کر تیر چلائے این اس کے اوپر جا کے لگے۔ ایک دعا یہ دی، دوسری دعا دی وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ ذرا غور فرماؤ کو معمولی دعا ہے، کھلی اجازت دیتی، کھلی، جو منگے۔ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، مسلم شریف کی حدیث، یا اللہ میرا ساتھ آج کے بعد جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرو۔ اس کا معنی یہ بنا کہ یا اللہ میرے ساتھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، جیڑی گل منہ کٹے فوراً پوری ہو جائے۔ دعا دینے والے آقا ہوں، دعا ساتھ کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رد ہو؟ دو دعائیں دی نبی پاک۔ جب حضور نے تیر دیے نا، ساتھ پھر چلانے لگا تیر، جس کو ٹارگٹ لیتا تھا این سدھا جا کے سیرے چوائیدہ سے۔ حضور اتنے خوش ہوئے ساتھ کی تیر اندازی کو دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا فداک ابی و امی یا سعد، میرا دل خوش ہو گیا ہے، میرے ماں باپ تیرے تھے قربان۔ ہائے ہائے کیا مقام ہوگا سعد کو، ساری دنیا حضور سے کہتی ہے میرے ماں باپ قربان۔ سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کو مدینے کے تاجدار نے فرمایا فداک ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور یاد رکھو یہ صحابہ کی حضور سے جو نسبت ہے اس میں غور کرو۔ پھر جب حضور نے دعا فرمائی کہ آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا کرے اس کی ہر دعا کو قبول کر۔ اب جب غزوہ احد ہو گیا، جیڑا بندہ کو تھوڑی بہتی انی بھی کردا سی نا، کہندا سی حضرت سعد نے، تے آپ فرماندے سن اچھا پھر کراں تیرے واسطے دعا؟ اور میں اونج نہیں تو سے دیا ہونا، میں تیرے واسطے کراں دعا۔ حدیثوں میں آتا ہے لوگ کہتے تھے خدا دا نا ہی کڑی، جی تو دعا کر دیتی تو ساڈا ککھ نہیں رہنا، کیونکہ مدینے والے نے فرمایا ربا آج تو باپ صاحب جیڑی دعا مانگے ہر دعا قبول کر۔ لوگ کہتے تھے معاف کر دے، معافی دے دے اللہ، لیکن ایک ویڑا ایسا آیا
اسرائیل آئے نا روح قبض کرنے، حضرت سعد کا آخری وقت آ گیا، ملک الموت آ گئے اسرائیل، انہوں نے ہاتھ ڈالا نا روح نکالنے کے لیے، جیسے ہی ہاتھ ڈالا روح نکالنے کے لیے سعد ابن وقاص نے ہاتھ اٹھا دی، فوراً ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ، اللہم انا بنینا صغارا اللہم اخر عن الموت، یا اللہ میرا چھوٹا چھوٹا بال بچہ ہے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، یا اللہ میری موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے۔ اللہ کے نے فرمایا اسرائیل انہاں پیراں تے واپس آ جا، یا اللہ قانون بدل گیا، فرمایا نے قانون نہیں بدلیا، رسول دی دعا نے نظام بدل دیتا ہے، واپس آ گئے، واپس 20 سال گزر گئے واپس آئے ہی نہیں۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ میں لکھا ہے 20 سنین، 20 سال گزر گئے۔ تو 20 سال منڈا چنگا پڑا گبرو ہو جاتا ہے، بچے جوان ہو گئے نا، دعا مانگی تھی بچے چھوٹے ہیں، بچے جب جوان ہو گئے نا تو اسرائیل آئے پھر اپنا کام کرنے کے لیے۔ دیکھو یہ ہیں اللہ والے اور حضور کے صحابہ، ہاتھ ڈالا نا روح قبض کرنے کے لیے، تو سعد نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے محبوب کی دعا کی برکتوں سے میری دعا کو قبول کیا، میری زندگی 20 سال بڑھا دی، میرے بچے جوان ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے، ادھر حضرت اسرائیل نے ان کی روح قبض کر دی۔ یہ حضور کے وہ محبین ہیں، جب حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے۔ وآخر دعوانا